عوام ہماری ٹھرکی ضرور ہے پر پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم, برے لوگ نہیں ہیں ہم. لوگوں نے کیا اپنا گھر نہیں چلانا؟ پھر آپ انہی ایکٹریسز کو برا کہتے ہو کہ شرم نہیں آتی ہے, بے غیرت ہے. دیکھتے بھی تم لوگ ہی ہو, پھر ان کو پھر پیسہ تم لوگ تو نہیں کھلا رہے, وہ تو اپنا پورا پورا گھر چلا رہی ہیں. کیا مجبوری ہے ان کو پتہ ہے, دل سے وہ بھی اللہ کو چاہتے ہیں, ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ, ہم بھی مسلمان ہیں. سر نہیں ڈھکتے تو کسی مجبوری سے نہیں ڈھکتے ہوں گے. میرا وہ نہیں ہے. مطلب ایک لائن ہونی چاہیے آپ کہتی ہیں؟ بالکل ہونی چاہیے, عورتوں کے لیے ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے کہ ذرا عورت ہی بن کے رہیں تو اچھا ہے, مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے رکھو نا ایکول اپنے آپ کو, اس سے نہیں. میرا جسم میری مرضی نہیں, بولو میری زبان میری مرضی, تو چلائے گا میں بھی چلاؤں گی. یو وانٹ ٹو گیٹ میریڈ, لیٹس گیٹ میریڈ. تو کیا ڈیمانڈ ہے؟ گاڑی کون سی ہونی چاہیے؟ نہیں سب کچھ ہے, گھر فیس ایڈ میں ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. ہاں گھر تو آپ کو پہلے ہی ہے, تو گاڑی واڑی کون سی ہونی چاہیے؟ گاڑی واڑی ہونی چاہیے, اس کی جتنی چیزیں وہ سب میرے نام پہ ہونی چاہیے, بس سب کچھ سب کچھ. تو یار پھر وہ تو مطلب سب کچھ کرانے تم سے تھوڑی سی بات کرے گا تو تم نے تو بولنا بابا ٹھیک ہے, یہ بات ہے. پھر وہ میرا رہے گا نا, پھر میں کروں گی تو کہے گا ہاں میڈم ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ کچھ ہو ہی نا بیچارے کے پاس, تو آپ کو کیا نام پھر کرایا گیا؟ تو پھر میں شادی کیوں کروں گی؟ اچھا تھا کیوں؟ مطلب اسنیپ چیٹ کا ایک استعمال جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسنیپ چیٹ ہے. آپ نے کہا یہ جو ڈیفنس سے باہر والے لوگ ہیں, کلفٹن سے باہر والے لوگ ہیں, یہ ہمارے سلونز میں آ کے ہمارے جبوں میں آ کے برگر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. یہ برگر اور پینٹو کون ہوتے ہیں مجھے بتائیں؟ میں کچھ نہیں کہہ رہی, مطلب آئے میری برائی نہ کرو نا. میں نے ایک پرٹیکولر دوست کے بارے میں کچھ بات کی تھی, اس نے میری کہیں کسی سے گوسپ کر دی تھی اور میں بہت سڑی ہوئی تھی, اور وہ نئی نئی گلشن سے شفٹ ہوئی تھی یہاں پہ, اور وہ اس نے میرے بارے میں کچھ باتیں کی تھی. تو ایسے نہیں ہے, میرا بھی سسرال گلشن میں تھا, میں بھی گلشن میں رہی ہوں کوئی 6-7 سال. اور برگرز آپ ڈیفینیشن مانگتے ہیں تو برگرز بڑے بھولے سے بیچارے بچے ہوتے ہیں جو بہت ہی پیمپر کر کے گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ممی ڈیڈی سے پارکس لے کے جاتے ہیں اور جم خانہ لے کے جاتے ہیں اور کراچی کلب کے سینڈوچز کھاتے ہیں. اچھا ہاں, تو وہ بیچارے بھولے ہوتے ہیں نا. وہ طارق روڈ کی چنا چاٹ نہیں کھا کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں اور ان سارے بوائز کو بیچ کے میں آ جاؤں گی. میں پاکستانی عورت ہوں. زیادہ تو نہیں ہو رہا. ہاں واقعی ہم مستی مذاق کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. کٹ بھی جائے گا اس میں سے, کٹے گا نہیں, کٹے گا نہیں. انفلٹرڈ انکٹ. جی السلام علیکم, نان فیصل ایف ایچ ایم پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو بہت ووکل ہیں, ہوسٹ ہیں, ایکٹر ہیں, ماڈل ہیں, مائرہ خان. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, ایک تو ہم مائرہ لکھتے ہیں نا تو گوگل کے اوپر ماہرہ آ جاتی ہے, حالانکہ آپ کو آنا چاہیے. آپ کیوں ہی اپنے SEO کرواتی ہیں کہ آپ ہی آئیں, مائرہ خان نہ آئیں؟ یا آپ نے خود چھوڑا ہوا ہے مائرہ خان ہے, زیادہ اچھی بات ہے نا. ہاں وہ زیادہ محنت کرتی ہے, وہ زیادہ اچھا کام کرتی ہے, تو اس کو آنا چاہیے. تو غائب رہتی ہوں. آپ بھی بہت اچھا کرتی ہیں, خیر اچھا کرتی ہوں لیکن کم کرتی ہوں, اور بہت اچھا بولتی ہیں. تھینک یو. خاص طور پہ انسٹاگرام کی ریلز جو ہے نا بہت اچھا بولتی ہیں, بہت زبردست بولتی ہیں, بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بس وہ میرا بس موڈ ہوتا ہے. ہاں تکلیف تو ہو جاتی ہے کافی لوگوں کو. کیا پیشن کیا ہے آپ کا؟ ہوسٹنگ ہے, آپ تو خیر اب کر رہی ہیں, اتنے عرصے سے کر رہی ہیں, ایکٹنگ ہے, کیا آپ کا پیشن کیا ہے ان سب میں؟ پیشن کیا ہے میرا؟ پیشن میرا ٹریولنگ ہے, دنیا دیکھنا ہے. وہ میں بہت زیادہ کرتی ہوں. سو دیٹس مائی فرسٹ لو, اینڈ دین اٹ کمس ٹو ایکٹنگ. تو ایکٹنگ ذرا سیکنڈ. کیا ملتا ہے ٹریولنگ سے ویسے؟ ایسا پیس ملتا ہے, ایکسپیرینسز ملتے ہیں, لوگ ملتے ہیں, پرسنالٹیز. یس, ایکسپوجر. ایکسپلور کرتی ہیں دنیا کو یا لوگوں کو؟ لوگوں کو, دنیا کو, جگہوں کو, اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو. اور میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ریئلی فارچونیٹ کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں دنیا انجوائے کر سکتی ہوں. تو الحمدللہ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں نکل جاتی ہوں. تو یہ موقع کب کب ملتا ہے آپ کو ویسے؟ ویسے ملنے کو تو ہر 2 ہفتے میں مل جاتا ہے, لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ 2 مہینے تو پاکستان میں رک جاؤں. اور کہاں جاتی ہیں ویسے آپ اڑ کے؟ اڑ کے میں پہلے تو دبئی تو بچپن سے بہت جا رہے تھے, لیکن اب تو وہ خیر میرا بھائی شفٹ ہو گیا لنڈن. ٹھیک ہے. وہ ماسٹرز کرا فیشن میں, تو اب وہاں گھر ہو گیا, تو اب بس وہ میرا لالچ ہو گیا, میں لنڈن. دوسرا گھر ہو گیا, دوسرا گھر ہو گیا. ہو سکتا ہے پہلا ہی ہو جائے, اللہ کرے انشاءاللہ. ایسا ہے ویسے کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہی کہ یار اب میں پہلا گھر اس سے بنا لوں, دوسرا پاکستان ٹھیک؟ یہ سوچا ہے میں نے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ سارے یہی کر رہے ہیں اب. پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت, تو لوگ اب کیا کریں, اور ہو سکتا ہے لوگ وہاں باہر بیٹھ کے کچھ کر لیں ملک کے لیے. باہر بیٹھ کے تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ملک کے لیے, تبھی یہ ملک ابھی تک چل رہا ہے. یہاں والے کر رہے ہوتے تو یہ ملک کب کا ڈوب. پھر بھی بیچارے آتے ہیں, ابھی بھی آتے ہیں, اور ابھی بہت پیار کرتے ہیں. پیٹریوٹک وہ زیادہ ہیں, جو یہاں رہتے ہیں وہ تو گالیاں دیتے ہیں. اچھا, وہ جب وہ لوگ آتے ہیں نا, ہم ان کا بھی برا حال کر دیتے ہیں ویسے. کریم سے لے کے, ایئرپورٹ سے لے کے, ٹیکسی سے لے کے, کھانے تک لے کے, ہم سمجھتے ہیں کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جو سونے کی بوریاں بھر کے لائے ہیں. وہ بیچارے بہت محنت کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. آئی ریمبر دس ٹائم وین آئی واز کمنگ بیک فرام لنڈن, تو کاؤنٹر خالی تھا. جو باہر کے پاسپورٹس والا ہوتا ہے, بزنس والا ہوتا ہے, اور سب کو ایک ہی جگہ ڈالا ہوا تھا. تو اگر آپ تھوڑے سے پیسے زیادہ دے رہے ہیں
टिकट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वो भी चाहेंगे ना कि आपको इस तरह की मीन्स वहाँ पे आप खड़े हो इतनी privilege आपको बनती है, और वो हर पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में पैसे होती आप दे रही हैं। यहाँ तो मैं आई हूँ तो वहाँ तो कोई था ही नहीं, और इतनी मैं थकी हुई फ्लाइट से आई। उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो छोटा जहाज़ आया कराची तक, तो 6 बिजनेस क्लास की सीट्स हैं तो निकल जाएंगे इसमें से, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में रश था। मैं गई, मैं चीखी वहाँ पे, मैंने कहा भाई आ रहे हो? मैडम ये हमारा काम नहीं है, जाएं, एयरलाइन का काम है। इस तरह से जब आप अपने मुल्क की ख़वातीन को ट्रीट करेंगे, ख़वातीन तो आप रहने दें, लोगों को ट्रीट करेंगे, अपने ही लोगों को ट्रीट करेंगे, आपका दिल नहीं दुखेगा। और अगेन फिर आप कैसे ट्रस्ट करेंगे? चीखेंगे नहीं इनके ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर। फ़र्क पड़ा आपके चीखने से? फ़र्क पड़ा ऑब्वियसली। मैंने कहा अभी इसी वक्त इधर पहुंचो और बैठो। चूं चूं करके आया है, बैठा है। ओनली मैडम का हो रहा है इत्थों। मैंने कहा ओनली मैडम का नहीं हो रहा, सबदा करो तुसी इत्थे आओ लाइन च। सबको निकलवाया मैंने। अच्छा, अगर ये हर बंदा शुरू कर देगा ना, सब ठीक हो सकता है। हम डरते हैं, डर तो लगता है, हमें खौफ लगता है। कुछ हम खुद भी चोर होते हैं, 8-8 मोबाइल भर के लेकर आ रहे होते हैं, बेचने होते हैं हम लोगों ने, तो खुद भी हम डरते हैं, सिगरेट के पैकेट रखे होते हैं, तो अगेन हम भी डरते हैं। लेकिन यार उनको भी ना अगर इस तरह आवाज़ उठाने लग जाए, और ये फ़ोन बम है, आप वीडियो बना सकते हैं उनकी, अब तो वायरल कर सकते हैं, अब तो हर बंदा मीडिया है। आप मुझे ये बताएं कि वर्दी का फ़ायदा उठाने वाले लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये नहीं मेरा अब्बा भी कुछ लोग वर्दी, अच्छा आपके दादा भी मेरा वर्दी वाला, वो कौन सा वाले वर्दी थे? पुलिस वाले या फौज वाले वर्दी? फौज वाले। अरे वाह भाई, फौज की वर्दी वाले। आप तो फौज वाली, आपको सर का ताज है फिर हमारे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने फ़वायद तो देखते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करें। अब वहाँ से मैं निकली, मेरा सामान आया तो मुझे यूँ करके देखा और पता चल गया कि थोड़ा नोन फेस है। वहाँ से मुझे दोबारा बुलाया और फिर मेरा सामान दोबारा मशीन से गुजारा है। वो मशीन जो खड़खड़ करती है और उसमें कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन तकलीफ देने, टाइम पास कर रहे थे, मशीन में कुछ नहीं आता। नहीं, तकलीफ देनी है आपने तो दे लें तकलीफ। क्या निकला कपड़ों से ज़्यादा उसमें मेरा? और वो किसी जुगाड़ में होंगे कि कुछ निकले, और मैं इनसे बताऊं कि आप जो मेरे बदला लूं वो जो वहाँ चीखी है। अच्छा, वो आप कुछ लेके नहीं है वैसे? क्या लेके नहीं आती हैं आप? मैं ज़्यादातर चॉकलेट्स होती हैं, और वो जो आप समझ रहे हो वो बिल्कुल लेके आती है, वो इट्स नॉट माय। पाकिस्तानियों को ना वो चाहिए होता है। कोई यार थाईलैंड के फ्लैट के साथ ही बोलते हैं, सारा हराम हराम हो जाता है जैसे। वो ले आना जरा, छोटी सी बोतलें हैं और इतना पिएंगे जैसे जो है ना फाड़ दे अपने आप, और उतरा नहीं जाएगा ना, टांगे टेढ़ी हो रही होंगी, लेकिन करेंगे वो मुफ्त जो है। कौम है भाई, हम हैं, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम पीने के बाद भी जिंदा रहते हैं, उसी वक्त तो जिंदा होते हैं, उसी में जिंदा होते हैं। क्या बात है। कैसा रहा आपका तमाशा का एक्सपीरियंस? पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं गाड़ी चला रही थी, सही है, कोई 1.5 दिन पहले तमाशा से मैं गाड़ी चला रही हूँ और अपनी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, और मुझे फ़ोन आता है रज़ा मसवी का, किधर हो? मैंने कहा गाड़ी चला रही हूँ। अच्छा यार एक काम तो करो, तुम एक शो कर लो। मैंने कहा शो कौन सा कर लो? कहता है तमाशा। मैंने कहा तमाशा क्या है? कहता है बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूँ, रियलिटी शो है, तुम हाँ कर दो। आई गॉट टू माई फ्रेंड्स क्लिनिक, मैं वहाँ बैठी, मैंने कहा ये तमाशा क्या है? कॉल माई मम। मैंने कहा माँ, कहती मत करना, तुमने नहीं देखा अदनान सिद्दीकी कर रहा है, घर में बंद हो जाओगी, तुम नहीं कर पाओगी। आई वॉज लाइक मम, आई थिंक आई एम फ्री फॉर अनदर 2 weeks 15 days, तो वाई नॉट आई शुड डू इट। कहती हैं देख लो। 45 मिनट्स में मैंने हाँ की, और 1.5 दिन बाद मैं स्टूडियो में थी। मुझे कुछ नहीं पता था तमाशा क्या है। अच्छा, वो पता नहीं था? नहीं, आई वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और बगैर सोए सैलून नेल्स करा के मैं तमाशा घर में, और पहला वजीर भी मैं बन गई, और मैं इतना रोई हूँ, और वो बहुत वायरल हुई थी चीज़। तो मुझे नहीं पता था, मेरी माँ ने मुझे कहा था मत जाओ। ये तो पता होगा ना, फ़ोन ले लेंगे, ट्रैप कर देंगे, मतलब बुरा हाल करेंगे, ये तो पता था? ये नहीं पता था कि इतना बुरा हाल होगा। मतलब कहाँ के पीछे से करते रहेंगे थोड़ा बहुत, जैसे यूजुअली होता है, वो भी नहीं किया तो करेंगे, स्क्रिप्टेड होगा। अच्छा, थोड़ा भी स्क्रिप्टेड नहीं था? नहीं, इतना ज़्यादा करेंगे ये तो नहीं पता था ना। नान मतलब आपका माइक है, अगर मैं फॉर इंस्टेंस आई एम टॉकिंग टू हर, मैं कह रही हूँ यार ये देखो ज़रा यही है, तो उसी वक्त हमें साथ कर देंगे कि तो वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, मज़ा बड़ा आया। लेकिन अच्छा, पॉलिटिक्स थी वहाँ पे? सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे फिर बुलाएंगे, मैं जाऊँगी। जाना है फिर भी दोबारा? हाँ। इतना क्रिटिसाइज होने के बाद भी? क्रिटिसाइज बहुत हुई वैसे आप लोगों ने सही रगड़ा लगाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा व्हेन आई गॉट आउट आई वाज लाइक ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे, बहुत मेरी फैन बेस बच्चों की बहुत हो गई। ये कौन से बच्चे हैं? छोटे। हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम आपसे वैसे। क्या प्रोजेक्ट वैसे चल रहे हैं? बहुत कम क्यों नज़र आती हैं आप? क्या ये इतनी ट्रैवलिंग पे इतना लगाती हैं पैसा, तो ये कहाँ कुएं खोदे हुए हैं, कहाँ से पैसा निकाल रही हैं? बस अब्बा अम्मा का है मेरा, कुछ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टेट में अपने कजिन्स के साथ। अच्छा, तो जब भी कोई प्लॉट बिकता है, कुछ चीज़ बिकती है, तो हम चले जाते हैं। उसको प्रॉपर तरीके उड़ाती हैं? फिर उड़ाती हूँ मैं पैसा, रखते हैं? हाँ, फिर मुझे जो अफसोस होता है, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं इंतजार करती हूँ, मैं कहती हूँ यार कोई प्रोजेक्ट आ जाए, उसके पैसे आ जाए, तो फिर मैं चली जाऊँ। सो दैट्स हाउ आई डू इट। तो मैं आपकी सारी कंट्रोवर्सी डिस्कस कर लूँ आज? यार मेरी भी कोई
कंट्रोवर्सीज हैं? छोटी मोटी, छोटी और मोटी? कुछ लोगों को दिल दुखा था, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या बात है। एक आपने खूबसूरत सी रील बनाई जिसमें आपने कहा कि ये जो डिफेंस में लोग आते हैं, मुझे याद है। वैसे आप रहती कहाँ हैं? फेज 8 में। डिफेंस में रहती हैं? फेज 8 में? अब आर्मी में था तो हमें यहीं प्लॉट मिले थे तो हम यहीं थे। मतलब अमीर लोगों की जगह? नहीं, ये नहीं आप कह सकते भाई। अमीर लोग फेज 8 अच्छा ही है वैसे, मतलब तो हाँ। मैं भी करीब में वही फेज 8 में ही रहता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है, थैंक यू, मैं हूँ आपसे। अच्छा, अब ये बताएं, मेरे और आपके खिलाफ ही आ गया, हम दोनों वही रहते हैं, लेकिन आपने कहा ये जो डिफेंस से बाहर वाले लोग हैं, क्लिफ्टन से बाहर वाले लोग हैं, ये हमारे सैलून्स में आके, हमारे जिमों में आके बर्गर समझते हैं अपने आप को। ये बर्गर और पेंडू कौन होते हैं मुझे बताएं? हम तो पंजाब में ऐसा होता था पेंडू और बर्गर का। अच्छा, बात ये नहीं है, हाँ। बात मैं किसी और की निकाल रही थी, कहीं और बात जा रही थी। किसी एक को बोला था किसी आपने? एक को बोला था। अरे तो आवाम को आपने पूरा कह दिया ना। आवाम ने मुझे हिला सारा दिया। जौहर, गुलिस्तान जौहर, नाज़ाबाद, गुलशन इकबाल, सब आपने हर्ट किए, सबको सब हर्ट हो गए ना। मुझे मैं बैठी वो कहते हैं डॉलर हमारा है, जेंडर्स भी हमारा है, हम आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? क्यों रोक रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मतलब आए मेरी बुराई ना करो ना। मैंने एक पर्टिकुलर दोस्त के बारे में कुछ बात की थी, तो वो दोस्त मैं का उससे नाम सड़ी लेती थी। आपने तो। मैंने कहा उससे, मेरे से पता नहीं क्या उसने किया था। मैंने कहा तुम बर्गर के बन कबाब होते हो, और वो सारी आवाम मेरे पीछे, पुल के मुझे उस दोस्त पार का आ और गया, तुम ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हो। मैंने कहा मैं क्यों, क्या मेरा क्या हो गया इस तरह, व्हाई एम आई ट्रेंडिंग? मैंने देखा तो लोग इतने मुझसे नाराज हुए थे। क्या हो गया? पेंडू, मैं भी पेंडू हूँ, मेरी अम्मा पंजाबी हैं, क्या हो गया? पेंडू, आई एम अ प्राउड पेंडू। अच्छा, बर्गर क्या होता है? खाने वाला बर्गर? मुझे तो बर्गर वैसे भी नहीं पसंद, आई लव बन कबाब। हम, मुझे भी नहीं पसंद। हाँ। लेकिन आई डोंट लाइक बन कबाब एज वेल, मुझे पसंद ही नहीं बर्गर बन कबाब। मैं क्या बात है, चटनी मामला और खराब प्याज होते हैं ना आपके, फिर जब आप खाते हैं तो इतने बड़े बड़े मुंह हो जाते हैं, इंसान की जरूरत क्या खाने की। हाँ, ये तो है ना यार? यहाँ के मामला खराब होते हैं। यहाँ के और यहाँ के। तो ये वैसे बर्गर होता क्या है जो आपने कहा था कि बर्गर बनते होते? उसी दोस्त की बात आ रही, चले आपने तो सिर्फ दोस्त को कहा। मुझे ऐसे लगता है जो बर्गर इंसान होता है ना, कर दें कि वो दोस्त की बात थी भाई, आप किसी के लिए नहीं था, सबके लिए। वो एक दोस्त था जिसको बहुत शौक है बर्गर बनने का। थी हाँ। अच्छा, लड़की थी, लड़का भी नहीं था। ओए कौन उसने थी? मेरी कहीं किसी से गॉसिप कर दी थी और मैं बहुत सड़ी हुई थी। और वो नई गुलशन से शिफ्ट हुई थी यहाँ पे, और वो उसने मेरे बारे में कुछ बातें की थी। तो ऐसे नहीं है, मेरा भी ससुराल गुलशन में था, मैं भी गुलशन में रही हूँ कोई 6-7 साल, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रिज के उस पार से, पुल के उस पार मैं भी रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस इलाके को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ उस लड़की की बात कर रही हूँ। उस लड़की की बात। और बर्गर्स आप डेफिनेशन मांगते हैं तो बर्गर्स बड़े भोले से बेचारे बच्चे होते हैं जो बहुत ही पैम्पर करके घर में रखे हुए होते हैं, और मम्मी डैडी से पार्क्स लेके जाते हैं और जिमखाना लेके जाते हैं और कराची क्लब के सैंडविचेस खाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो बेचारे भोले होते हैं ना। वो तारिक रोड की चना चाट नहीं खा के बड़े हुए होते हैं। हाँ, हालांकि वो लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो स्ट्रांग होते हैं ना, चना वही तो मैं चाट कह खा रही के हूँ। मक्खियां बैठी होती खा जाते हैं, फिर भी सेट रहते हैं वो लोग। वो बात होती है, अच्छी बात है, स्ट्रांग होते हैं वो लोग। और क्या, असल पाकिस्तान यही है हमारा। हाँ। हम लोग तो गोलगप्पे चीजें ये सब कुछ खा रहे होते हैं रोडों के ऊपर, और हम लोग इतने स्ट्रांग है। बाहर जाके बल्कि ज्यादा ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, वो वाला सीन नहीं है, मतलब कोई भी आ सकता है हमारे जिम में, या हमारा नहीं है जिम, सबका जिम है, डॉल्फिन सबका है, सेंटर सबका है, चैटर बॉक्स सबका है, सबकी मार्केटिंग कर रहा हूँ बॉस। तो मुझे आओ जाओ। चलें, खैर ये अच्छा हुआ क्लियर कर दिया, क्योंकि उस पर मैंने गूगल पे जैसे ही आपका नाम लिखा तो कंट्रोवर्सी आपकी यही निकली कि भाई एक ये सिचुएशन है। बाकी तो आपकी लाइफ में देखें कोई है ही नहीं मेरी कंट्रोवर्सी। मेरी लाइफ कितनी आप दिखाती नहीं है, वैसे है तो सही। वो कंट्रोवर्सीज दिखाने से थोड़ी होती है, कंट्रोवर्सीज तो वो होती हैं जो हो जाती हैं, निकल आती हैं, जो रियलिटी निकलने नहीं देंगे इतने आराम से कंट्रोवर्सी को। पूरा कंट्रोल है आपका। नहीं, मैं बहुत सिंपल सादा इंसान हूँ। अच्छा, मेरी जिंदगी बहुत सिंपल है। वो भी सादे हैं बिल्कुल। कौन? वो भी सादे हैं बिल्कुल। कौन? आवाम हमारी। वो भी सादे, वो भी सादी आवाम, सादे से रहे। अच्छा जी, पायलट बनना चाहती थी। ये बचपन से यूजुअली कहा जाता है जब भी कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है, डॉक्टर या पायलट या इंजीनियर, यूजुअली तीनों में से कोई नहीं बन पाते। ठीक है, हम लोग 98% कुछ और ही बनते हैं। हमें कुछ और ही बन जाते हैं, हम कुछ और ही, लेकिन अच्छे बनते हैं कुछ और। आप भी माशाल्लाह यू आर डूइंग वेल नाउ। तो क्यों नहीं बन पाई पायलट आप? क्या हुआ था? बन जाती हैं आप। बिकॉज मेरे अब्बा पहले एयरफोर्स में गए, वहाँ से भाग गए। दादा मेरे क्योंकि आर्मी में थे, उन्होंने आर्मी में डाल दिया उनको। खैर वहाँ तो वो रहे। तो जब ये हुआ था ना कि एयरफोर्स एंड कमर्शियल पायलट, तो बाद में मैंने कहा कोई फोर्स ज्वाइन करती हूँ। बीइंग द ओनली चाइल्ड, माय फादर सेड नहीं, तुम नहीं ना जहाज़ उड़ाओगी, ना तुम कुछ इस तरह की चीज़ करोगी, CSS करोगी और ये करोगी। मैंने कहा कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा मैंने ना पढ़ना है, ना CSS करना है, ना आप कमर्शियल पायलट, मैंने कुछ भी नहीं करना। मैं एक्टिंग में ही ठीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी अब। सो आई डिड माई सिंपल ग्रेजुएशन। आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट डूइंग इट। दिल टूट गया था मेरा। मेरे सारे घर वालों ने कहा नहीं, पायलट नहीं बन सकती तुम, अकलौती हो, अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। बनना था। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुझे करने नहीं दिया। यार जमीन पे ज्यादा लोग मर रहे हैं, ऊपर तो फिर भी सेफ है। वही तो बात है, कुछ बचा लेती अपने मुल्क मतलब को। हमारी ट्रेनें ज्यादा गिर रही होती हैं एज कम्पेयर टू एयरलाइंस, तो फिर भी सेफ होती हैं।
میں یہ کہتی ہوں کہ جو ایئر تو آپ نے ٹریول فائٹر پائلٹ بننا تھا یا جی کمرشل؟ فائٹر پائلٹ بننا تھا، وہ نہیں، پھر میں نے کہا کمرشلی بننے دیں. ویسے وہ لوگ ہار جاتے خود ہی کہتے چھوڑو یار کیا لڑنا آپ سے. اس کے بعد تو کوئی جنگ ہوئی نہیں آج تک جب سے میں پیدا ہوئی ہوں، تو میں یونیفارم میں ہی پھرتی رہتی ایٹ لیسٹ. خیر سو یا. تو کوئی ایسا آپ کی زندگی کا حادثہ جو آپ سے نہیں بھولتا خود سے؟ میری زندگی کا حادثہ جو میں نہیں بھولتی خود سے، بہت سارے ہیں، ویسے بہت سارے ہیں. ایک تو ہمیں ہی پتہ ہے، زندگی ہی ایک حادثہ ہے دیکھا جائے تو. وہ حادثے زیادہ تر یہاں رہے ہیں یا وہاں باہر رہے ہیں؟ ویسے تو باہر بھی رہے ہیں، یہاں بھی رہے ہیں، بلکہ آج بھی میں یہی کہہ رہی تھی آنے سے پہلے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی. وین ایور آئی ایم اباؤٹ ٹو گو ٹو ورک یا میرا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ہیزرڈز آ جاتے ہیں، کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، مگر ان کا سامنا کر کے مجھے ان کو پار کر کے جانا پڑتا ہے، ورنہ پھر میں کچھ بھی نہیں. وہ کس قسم مشکلات ہوتی ہیں؟ نیند آ جاتی ہے، کیا ہوتا ہے ایسا؟ نیند آ جائے گی، بیمار ہو جاؤں گی، بخار چڑھ جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں زندگی میں. ایسے تو نہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو تو وہ بتانے کے بعد نظر لگ جاتی ہے یا میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی. پھر کیا ہوتا نہ ہے؟ میں جادو پہ بلیو کرتی ہوں. پھر میں تو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ جب آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو کام کریں گے، کچھ نہیں ہونے والا پھر آپ کو. اس لیے میں آ گئی، میں نے کہا ہوں میں جاؤں گی، کچھ نہیں ہوتا. ایسا کیا ہوا، اسکن اتری ہے تو کیا ہوا، دانے ہیں تو کیا ہوا، جاؤں گی میں. نہیں آپ کی اسکن بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے، یو آر لوکنگ بیوٹیفل. یہی تو میں سننا چاہتی تھی. ہاں سیریسلی بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں، ہو سکتا ہے آپ کو خود لگتا ہو یا بہت زیادہ پیاری ہیں تو آج آپ کو کم تھوڑا پیارا لگ رہا ہے اپنا. سیریسلی بتا رہا ہوں یار. حادثے کا اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا تو اگر میں شروع کروں تو بہت سارے حادثات ہیں زندگی میں. آئی ریممبر آئی واز لائک اراؤنڈ 17 ایئرز اولڈ. میرے انکل کی ایئر لائن تھی تو وہ میں نے جوائن کر لی تھی اور میں نے سول ایویشن میں ٹاپ بھی کیا تھا. اینڈ وین آئی ٹرنڈ 18 آئی جوائنڈ اٹ اینڈ آئی واز اے فلائٹ پرسن بیکاز میں ٹاپر تھی سول ایویشن میں. 18 اور ابھی آپ 28 کی ہیں. 27 ٹھیک ہے. اینی وے تو انجن میں آگ لگ گئی اینڈ وی ور فلائنگ فرام کراچی ٹو لاہور. اور نہیں، لاہور سے کراچی آ رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے پھر لاہوری پیسنجرز پنجابی ہمارے تو. نہیں کمرشل ایئر لائن تھی. کمرشل ایئر لائن تھی. پھر اور انجن میں آگ لگی ہے اینڈ دا پلین واز کمنگ لائک دس. اور یہ لاہور سے کراچی کے بیچ میں ہو رہا تھا. لاہور سے کراچی کے بیچ میں ہو رہا تھا اور بس اللہ اکبر ہو رہا تھا. اور مجھے لگ رہا تھا بیکاز میری خالہ کا پلین کریش ہوا تھا PIA میرے پیدائش سے پہلے طائف کا، تو وہ کہیں نیچے سے میزائل مارا تھا اینڈ شی واز ڈیڈ. تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ میرے گھر والے کہتے تھے کہ فلائنگ سے ریلیٹڈ تم کچھ نہیں کرو گی. میزائل کون مارا ہے اپنے ملک میں؟ میزائل مارا نہیں، جدہ سے آ رہی تھی فلائٹ PIA کی. 79 میں کوئی کریش ہوا تھا PIA کا اینڈ مائی خالہ شاہدہ عنایت واز اے فلائٹ پرسن. تو وہ مطلب نہ ڈیڈ باڈی ملی نہ کچھ. تو وہ ایک فیملی پہ ہوتا ہے نا ایک کہ آپ جنازہ نہیں کر سکتے، آپ نے ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی، اچانک بندہ غائب ہو جاتا ہے. وہ ہر بندہ غائب ہو جاتا ہے. تو میری نانو کتنے عرصے تک جب تک وہ حیات تھی وہ کہتی ابھی شاید آ جائے گی، ابھی بیل بجے گی، ابھی آ جائے گی، لیکن وہ کبھی نہیں آئی. تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ میری فیملی کہتی تھی کہ ایئر لائن نہیں. تو جب میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا، جہاز نیچے جا رہا تھا، پھر کیسے رکا وہ؟ تو پھر آیا 10,000 پہ اور رشین پائلٹ سے، کیونکہ انہوں نے وہ جہاز پھر کس طرح لینڈ کیا. اور وہ میری زندگی، وہ میں حادثہ نہیں بھولتی. بیکاز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی انسان کے ساتھ اس طرح کی ایکسٹریم پہ جا کے ٹریجڈی ہوتی ہے نا، تو واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی موت سے پہلے اپنی پوری زندگی ریوائنڈ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ کو نظر آئی تھی اس وقت؟ ڈیفینیٹلی آئی. اوہ، کون کون نظر آ رہا ہوگا؟ ریلیٹیوز، دوست، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سوچ رہی ہوں گی. ماں آتی ہے آپ کو یاد سب سے زیادہ کہ ماں کا کیا حال ہوگا جب اولاد چلی جاتی ہے. وہ آپ کو احساس جو ہوتا ہے نا، وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نا، اکثر میں ہمیشہ کہتی تھی اس وقت سوچا کہ اب ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے اللہ کا دل دکھے سے انسان ایسی باتیں سوچنے لگ جاتا ہے نا کہ اللہ مجھے آج بچا لے بس. بالکل. اور اس کے بعد میرا ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا، خیر بہت ہوا. یہ ایکسٹریم ایکسیڈنٹ تھا، اتحاد پہ میرا ہوا تھا. ٹوٹل میری گاڑی لاس ہو گئی تھی. اس کے بعد میں جا نماز بیٹھی اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار زندگی بچائی، دوسری بار بچائی. اس کا مطلب کہ میری زندگی ہے اتنی قیمتی، ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن میرا کچھ نہ کچھ تو ہے اس دنیا میں. اتحاد پہ کیا ہوتا آپ کا؟ ایک گاڑی کا I was going to my house. گھر کسی اور کے گھر میں نے گاڑی پارک کی ہوئی تھی. فلائٹ سے میں واپس آئی ہوں، دوست کے گھر سے میں نے گاڑی پک کی ہے. میں گھر آ رہی تھی. ایک یہ اللہ والی چورنگی ہے یہاں پہ، وہ جو اللہ بنا ہوا ہے، وہاں سے تیز گاڑی آئی ہے اور میں اس کو بچانے کے لیے یوں اور سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی. میری ابھی بھی گوگل پہ ہے وہ، میری پوری گاڑی رول ہوئی ہے، ٹوٹلی اسمیشڈ. مجھے ایک اسکریچ نہیں آیا اور میں سلامت گاڑی سے باہر نکل کے. ایئر بیگز آ گئے تھے باہر؟ وہ ایئر بیگ نہیں نکلا تھا. آئی تھنک اس میں نہیں تھا ایئر بیگ، یا نکلا تھا مجھے کچھ نہیں یاد. پر میری گاڑی واز لائک دس، ہونڈا سٹی تھی اور میں یوں بیٹھی ہوئی ہوں. لوگوں نے تصویریں کھینچی ہوئی اور بکواس باتیں لکھی ہوئی ہیں نیچے اور میں ایسے کام رہی تھی. وہ دن تھا
پتہ نہیں کہ کیا جہاز سے آئی ہیں تو شاید پتہ نہیں کیا کیا. نہیں جہاز کا تو کسی کو نہیں پتا تھا. کہیں سے رات کا ٹائم تھا. ہاں رات کا ٹائم تھا, کوئی 10:30-11 بجے ہوں گے. سو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف اینڈ آئی واز لائک اللہ میاں اتنی ایکسٹریم چیزیں دکھاتا ہے تو مجھے کچھ ضروری کام کروانا ہوگا اللہ نے. کچھ تو ضروری کام ہے جو تو مجھے اس دنیا میں اور زمین پر رکھنا چاہتا ہے. گاڑی سے بچایا, مطلب بچائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو کچھ تو ریزن ہے کہ میں بچ رہی ہوں آج تک. تو پھر میں بہت زیادہ زندگی کو, ریلیٹیوس کو, انسانوں کو انسان سمجھنے لگ گئی. ورنہ اور اللہ کا شکر بھی آپ زیادہ ادا کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو. بہت زیادہ, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر. اچھا دونوں میجر ہیں. ہاں جہاز کا بھی گاڑی کا بھی. گاڑی الٹی ہو گئی, جہاز نیچے آ رہا تھا, جہاز انجن میں آگ. ہم ٹربولنس سے اتنا ڈر جاتے ہیں دوبارہ سوچتے ہیں. آپ یہ بات کرو, میں نیو یارک جا رہی تھی, ایمریٹس کا نیا جہاز تھا, اور یہاں سے دبئی. میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, پردے والی تھیں. ایک دم سے امپیکٹ آیا جہاز پہ, نیا جہاز, بڑا جہاز, ٹس کر کے آواز آئی اور نیچے جا رہا ہے. کچھ لگا اس کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں. تیز نیچے گیا کیا؟ تیز نیچے جا رہا ہے. میرے ساتھ بیٹھی کہہ رہی ہے میں مر جاؤں گی, میں اپنے بچوں کو بتا کے بھی نہیں آئی ہوں, ویکینڈ پہ اپنے میاں کے پاس جا رہی ہوں, میرا کیا ہوگا, میں مر جاؤں. میں نے کہا یہ کیا ہوا. پھر ایک دم سے جہاز اسٹیبل ہوئے تو پتہ چلا ہمارے آگے کے آگے والی سیٹ کی جو کھڑکی تھی وہ ڈبل ہوتی ہیں, بہت ویسٹ ہوتی ہیں. تو اس کے جو باہر والی وہ نکل گئی, اس میں کریک آیا تھا, صرف کریک آیا تھا. تو آپ یقین کریں جہاز کا یہ حال تھا. تو یہ اتنی دیر کی فلائٹ انہوں نے پہنچائی کیسے؟ اس کے بعد کیونکہ دبئی کی تھی, وہ لوہے کی پلیٹ لگائی ہے, سارا کرو جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے کمبل لے کے, اور نیچے پوری ایمرجنسی سارا رن وے پہ ہوا تھا. ہم وہاں پہ لینڈ ہوئے ہیں. میں نے کہا تم اپنے جہاز بھی اپنے پاس رکھو, سب اپنے پاس رکھو. اچھا یہ ایمریٹس تھا, اگر یہ ہوتا تو پتہ نہیں, تو ہوتا ہی نہیں. یہ ایمریٹس تھا. تو میں نے کہا میں نہیں آگے نیو یارک جا رہی 13 گھنٹے اور نہیں, لیکن پھر سب نے مجھے سمجھایا, ایک جنین کی گولی دے دی, پھر میں پہنچی نیو یارک. لیکن یہ بھی ہوا ہے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, فہرست بہت لمبی ہے, کون سے حادثے بتاؤں میں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ زندگی پوری ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. یہ ماں کی دعا ہے ہم سب کے ساتھ, ہماری ماؤں کی دعائیں جو ہم اتنا سلامت رہتے ہیں اور اتنا چلتے ہیں. کر گھر سے نکلتے ساتھ ہی جو ماں ایک دعا دیتی ہے, بس وہی دعا, جیسے شیلڈ لگ گئی آپ کے آس پاس. کوئی ٹکرائے گا اور شیلڈ سے ٹکرائے گا, آپ سے ٹکرائے گا. یہ حقیقت ہے. آپ کی ماں کی قدر کریں آپ. ابھی مجھے بڑے فون آ رہے تھے نیو ایئرس پہ, آؤ. میں نے کہا نہیں, یہ جو ماں باپ ایک نعمت ہے نا آپ کی, ان کا ہاتھ پکڑ کے نیا سال بھی آپ گزارو گے نا. آپ کو نہیں پتا آپ کتنے دن ہیں, میں کتنے دن ہوں, لیکن اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے نا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ, اسپیشلی ماں کے ساتھ وقت گزاریں, تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ماں سے بڑی چیز نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز نہیں. کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے نا, بالکل انکنڈیشنل لو. میں کہتی ہوں میری ماں کی دعائیں, ورنہ میں یہاں نہیں ہوتی آج, میں نہیں ہوتی. مجھے پتہ ہے میری ماں کی دعا ہے. شیلڈ لگی ہوئی ہے آپ کے آس پاس, کچھ نہیں ہوگا. فخر ہے مجھے. کیا بھروسہ, کیا کانفیڈنس ہوتا ہے اس شیلڈ کا آپ کو. بالکل وہ ماں, وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ ماں ہے, صرف ماں ہے. اور میں کہتی ہوں مجھے بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جو جن کی مائیں اللہ کو پیاری ہو گئی. اوبویسلی جانا تو سب نہیں ہے, پر وہ اولادیں وہ بھٹک جاتے ہیں, وہ لوگ, وہ بچے جن کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہوتا ہے. سو دیکھ کے دل دہلتا ہے آپ کہ کیوں اللہ تعالیٰ. لیکن آپ سوال نہیں کر سکتے, قدرت ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ تو کرتا ہے. آپ کی میں نے پوسٹ لگائی آنے سے پہلے کہ جی آپ آ رہی ہیں, اسٹوری لگی, تو لوگ بہت پوچھنے لگے کہ ان سے ضرور پوچھیے گا شادی کب کر رہی ہیں, کیوں نہیں کر رہی, اتنی خوبصورت ہیں, شادی کر لینی چاہیے. تو بولو میں ڈی ایم میں مجھے رشتے بھیجیں, کیا جائیدادیں ہیں, کیا دیں گے مجھے, جہیز میں کیا کریں گے. جہیز ایک لعنت ہے. نہیں جہیز مجھے دیں گے. لعنت, اچھا وہ, اچھا ٹھیک ہے. آج میں کل غلط بول دیا نا, تھوڑا چینج کریں گے. چینج کر دیا میں نے. تو کیا ڈیمانڈ ہے, گاڑی کون سی ہونی چاہیے؟ نہیں سب کچھ ہے, گھر فیس ایڈ میں ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. ہاں گھر تو آپ کو پہلے ہی ہے. تو گاڑی واڑی کون سی ہونی چاہیے؟ گاڑی ہونی چاہیے, اس کی جتنی چیزیں وہ سب میرے نام پہ ہونی چاہیے, بس سب کچھ. تو یار پھر وہ تو مطلب سب کچھ کرانے, تم سے تھوڑی سی بات کرے گا تو تم نے تو بولنا بابا ٹھیک ہے, یہ بات ہے. پھر وہ میرا رہے گا نا, پھر میں کروں گی تو کہے گا ہاں میڈم ٹھیک ہے, ورنہ تو حالات نہیں. آج نہیں وہ تو باس بولے گا, باس سر کچھ موڈ نہیں کر رہا آپ کا, ٹائم کیا کرنا ہے. اچھا اگر وہ کچھ ہو ہی نا بیچارے کے پاس, تو آپ کو کیا نام پھر کرایا گیا؟ تو پھر میں شادی کیوں کروں گی. اچھا تھا کیوں. تو نہیں سیریسلی کیا شادی کے لیے کیا وہ ہے, کیوں جو ایک حادثہ ہوا وہ تو ہو گیا. نہیں میری شادی ہو گئی تھی جب میں 16 سال کی تھی. ہاں نا, تو ایک تو وہ ہو گئی تھی. اور یہ 16 سال میں آپ بہت
شدید قسم کی خوبصورت خاتون ہوں گی نا, ہاں ایک اتنے لڑکی میرے پیاری لمبے سی, بال کرلی, اتنے لمبے بال, 16 سال کی بچی ایسے ایسے تیز سی, 21 سال کی عمر کا NIC بنوایا, شادی کی, اور آج تک پچھتاتی ہوں کہ یہ کیا میں نے. کیا 16 سال میں ہواؤں میں ہوں گی نا کہ کون سی دیوار ہے, کیا توڑنا ہے بتاؤ. کیا کرنا, میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں 16 سال کی حسین ترین لڑکی. بٹ بہت حسین وقت تھا وہ بھی میری شادی کا. سو آئی ہیڈ دیٹ, شادی کا لڈو بھی, سسرال بھی سنبھالا ہے, 18 20 لوگوں کے دیگیں بھی بنائی ہیں, کھانے بھی بنائے ہیں, ساس سسر نند بھاوج, یہ پالیٹکس جو آپ دیکھتے ہیں نا سوپس میں, یہ بھی میں نے بھگتی ہے ساری. ٹپکل کھانا وانا سب بناتی تھی, سب کے لیے بنانا ہے. ہاں, اور روٹیاں ڈھب 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 بن رہی ہیں. نہیں روٹیاں تو نہیں خیر, لیکن وہ میرے ٹائپ کا چائنیز اور میرے ٹائپ کا سب کی دعوتیں کرتی تھی. بہت اچھی بہو تھی. اچھا, سشیل بہو 16 سال کی. 16 سے تو پھر 18 اور 20 بھی ہو گئی. کتنے سال تک بڑھتی رہی آپ, مطلب شادی 8 سال میری رہی ہے. 8 سال شادی رہی ہے. یا دین ہی ڈائیڈ نا. ہاں, وہ جو ایکسیڈنٹ والا تھا, لیکن آپ کو اس سے پہلے ختم تو ہو گیا تھا. بالکل, میں نے کھلا لے لی تھی. کھلا لے لی تھی, تو اس کے بعد ان کی پھر ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ روڈ ایکسیڈنٹ تھا. گولی لگی تھی. اچھا, گولی لگی تھی ان کو. گلشن اقبال میں کوئی کسی کو سنیچ مگنگ کر رہا تھا. پھر اور بیکاز ہی واز پنجابی, وہ جٹ وہ نہیں ہوتے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہے, تو وہ کہیں گیا ہے. وہ تو اچھے گرجسر میں گئے ہوں گے بیچارے. پھر تو یہاں گولی لگی ہے, اینڈ ود ان 5 minutes ہی ڈائیڈ. تو ہاتھ پہ گولی لگی تھی؟ نہیں, یہاں لگی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ پیچھے بلٹ نے نروز کو کاٹا ہے, اینڈ ہی ڈائیڈ. اور اس وقت میں گاڑی چلا رہی تھی, اور میری چھوٹی نند تو ایکس نہیں ہوتی خیر, اس کا مجھے آیا کہ ماہرہ نہیں بھائی مر گئے. میں تو اسی وقت یہیں پہ تھی کہیں فیز 2 میں, اور میں نے گاڑی کھڑی کی, اور میں نئی ابھی نیو یارک سے واپس آئی تھی. میں نے کہا کیا. اور کتنا ٹائم ختم ہوا, کتنا ٹائم ہوا, سال وال ہو گیا تھا اس وقت تک؟ ختم ہوئے 2-3 سال ہو گئے تھے, 4 سال ہو گئے تھے شاید. پر کانٹیکٹ تو نہیں ہوگا خیر, کانٹیکٹ کبھی کبھی ہوتا تھا, جیسے میری نانوں کا انتقال ہوا تو اس نے. لیکن یہ تو ہوتا ہے نا کہ اتنا آپ کا عرصہ ساتھ رہا ہے, کوئی ایک انسان چلا گیا یار اتنی ینگ ایج میں, تو ہوتا ہے کہ کیسے, یہ کیوں. اچھا انسان تھا, برا انسان نہیں تھا, پر اس کی اتنی لکھی تھی اور وہ چلا گیا. کسی کو اس کے نام پہ اب شہید. جب آپ 16 سال کی تھی تو وہ 24 کی ہوگا, 23. He was like 6 years older than me. اب ان کے نام پہ سڑک بھی ہے جہاں پہ ہوا تھا, تو شہید نعیم احمد نام سے گلشن میں کسی بلاک میں اس کے نام پہ وہ سڑک جدھر ہوا تھا ان کے ساتھ. ہاں, تو وہ تو ایک حادثہ تھا ان کے ساتھ, تو کسی اور کے لیے گئے. اور پتہ ہے میں نے سنا اس سے کوئی 1-1.5-2 ہفتے پہلے, اس کے انتقال سے پہلے, وہ بہت زیادہ نمازی ہو گیا تھا, اور مسجد جاتا تھا, اور 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, اور تہجد بھی پڑھتا تھا, اور اس کے بعد چلا گیا. اللہ تعالیٰ جس کو اپنی طرف بلا رہا ہو, کر رہا ہو, اس کے لیے. مطلب لوگ کہتے ہیں. شادی کی تھی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دوسری ایک اور؟ بیسکلی اس کی پہلی شادی ہوئی تھی. اس سے پہلے ایک شادی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی شدہ ہے. تو جب خلا کی بھی کچھ سرٹن یہ وجوہات تھیں, اولاد نہیں, وہ نہیں چاہتا تھا, پہلی والی یہ وہ سارا. اینی وے, تو وہ دونوں ساتھ رہ رہے تھے. تو جب اس کو گولی لگی ہے تب وہ تھیں ان کے ساتھ. اچھا, وہ تھیں, وہ پہلے سے ہی تھیں, بعد میں بھی تھیں؟ وہ تھیں ہمیشہ سے ہی. اور آپ بیچ میں آئی تھیں اور چلی گئی تھیں؟ جی, لیکن میں تو پراپر رہ رہی تھی سسرال میں, اس کو کہیں رکھا ہوا تھا. whatever, I don't want to discuss that, بٹ بات یہ ہے کہ ہی جسٹ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اس کو. اور ہمیشہ کہتا تھا مجھے کہ ماہرہ میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا, اور میں بہت روتی تھی بیکاز آئی یوزڈ ٹو لو ہم. اور واقعی چلا گیا. تو لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ ہاں میری طرف آؤ, اور وہ مسجد جاتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا. کہتے ہیں لوگوں کو بس پتہ چل جاتا ہے, فرشتے آ کے ان کو دکھانے شروع کر دیتے ہیں کہ حقیقت ہے یہ, شاید نہیں حقیقت. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنے, جب ان کا جانے کا ٹائم آتا ہے تو اس سے پہلے بہت چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی کبھی جائیدادیں دینے لگ جاتے ہیں بچوں کو, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی بھی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. میرے خالو کے ساتھ ہوا, ہی واز ان کوما سے نکلے, باتیں وغیرہ کی ہیں, اور اس کے بعد انتقال ہوا ہے. اکثر یہ دیکھا ہے کہ کوما میں کوئی ہوتا ہے نا, وہ واپس آتے ہیں. اچھا, یوزولی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا پہلے سے. دیکھا آپ نے, یہ آواز آنے کی دیر ہوتی ہے اور آپ کو سرپرائز ملتا ہے کہ ہی اور شی از نو مور. تو یہ بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی کوئی قدرت ہے جس کا ہمیں پتہ چلے گا جب ہمارا بلاوا آئے گا. پر یہ ایک نظام ہے اللہ کا, خوش بلاتا ہے شاید اپنے پاس اپنے بندوں کو, صحیح کر کے بلاتا ہے. اور کتنے سال ہو گئے اب آپ کو یہ سب معاملہ ختم ہوئے شادی کا؟ 10 سال ہو گئے. 2013 10 سال میں 2023
24 आ गया माशाल्लाह. यू आर स्टिल अगेन, अभी तो रिश्ते तो आते ही होंगे आपके पास. लंदन का आया हुआ है. वही मैंने और कहा फैसले कर लो बस अब. मैं क्यों यार, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम शादी करें. देखिए, अच्छा- एक मैसेज दे रही हूँ ना, आप शादी करो, घर बसाओ. मेरी बात सुने, हालात आजकल के ऐसे हैं, इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए. यार कहाँ से मिलेगा? मौलवी ये चाहिए मस्जिद बात के है. क्या? वो तो मौलवी मौलवी आई डोंट माइंड, मैं कर लूँगी, वो कोई मसला नहीं, पर इंसान और अच्छा. तुम कैसे स्क्रूटनी कर लोगी कि वो इंसान अच्छा ही निकलेगा यार? ये क्या यही तो पजल है सारा, यही तो गेम है. मैं रिस्क नहीं लेना चाहती. है? तो फिर तो शादी ही नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि सबको ये पजल में जाएगा. जापान में पता है ना क्या हो रहा है अभी? क्या हो रहा है? जितने ये डेटिंग ऐप्स हैं, ये सारे ऐप्स हैं, वो सब बंद हो रहे हैं. एंड 90%, 85% ऑफ द पीपल इन जापान, द यूथ, दे आर सिंगल नाउ. दे डू नॉट बिलीव इन मैरिज, विच इज़ अ बैड थिंग, बिकॉज अब जापानीज़ कह रहे हैं कि आगे हमारी कौम में इजाफा मतलब कैसे बढ़ेगी. लेकिन बस लगे होते हैं अपने आप में. आप कभी गए हो जापान? नहीं, मेरे को जानना था लेकिन मैं नहीं जा मैं रहा. गई हूँ, रही हूँ वहाँ महीनों, बट अलग कौम है वो भी, एक इमोशनलेस कौम है. यार लेकिन अब हमें तो यहाँ तो हमारा दीन भी अलाउ नहीं करेगा ना कि हम मतलब अकेले ही रहें बस सारी ज़िंदगी. कहते हैं शादियाँ करो, इस्लाम तो ख़ुद भी कहते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा लगे शादी. लेकिन जो आप कहना चाह रही है ना कि 100% अच्छा इंसान मिल जाए, वो तो हो सकता हो. कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा हर जगह. मेरे ख्याल में मैं ढूंढ नहीं रही, इसलिए देख नहीं रही. हाँ, ढूंढूंगी तो मिल जाएगा. हाँ, हो सकता है आपको लोग ढूंढ रहे हो और नहीं, आप मिल नहीं रही. ये नहीं है कि मेरे रिलेशनशिप्स नहीं हुए या मेरा कोई रोमांटिक किस्म का कोई रिलेशन, पर एंड में आके शायद मैं कंपैरिजन शुरू कर देती हूँ अपनी शादी से, और फिर मैं कोई एक रिश्ता शादी का ही बांधना चाहती हूँ, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहती, डेट्स पे नहीं जाना चाहती. मैं कहती हूँ यार रहने दो, दिस इज़ वेरी बोरिंग. वो कहते हैं चलो आइसक्रीम खाते हैं, बाहर चलते हैं, घूमते हैं, डेटिंग करते हैं. हाँ, मैं कहती हूँ समझते हैं ईश्वर को. समझने में बंदे को ना मेरे पास टाइम नहीं है समझने समझाने का. नहीं, टाइम हो भी तो और अभी रिसेंटली मुझे किसी ने कहा क्या शादी का, वो भी मुझे लगा, मैंने कहा मुझे जानता नहीं है तो एकदम से मुझे शादी क्यों करना चाहता है मुझसे. अच्छा, ये भी बुरा है तुम्हारे लिए कि बेटा तू समझ रहा है, तू भी बुरा है, और तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो. तो किधर से लेकर आए? तीसरा वाला कौन सा सिस्टम होगा? पता नहीं क्या होगा, अचानक ही हो जाएगी. कोई मशीन लगाने वाला सिस्टम है, मशीन लगाओ पता चलता है इसने क्या क्या किया हुआ है. अल्लाह की कसम, ऐसा लगा उधर से सामने इस बंदे ने इतने फेयर किए, मैं यहाँ गया, इस अपार्टमेंट गया था, जमजमा गया, टेंटन गया, यहाँ गया, बदल गया. सारे ही ऐसे हैं अब तो. सारी गोरे से कर लूंगी किसी. तो गोरे कौन से शरीफ हैं? हाँ, एक बात बताऊँ मैं आपको, जब शादियाँ हो जाती हैं ना, तब बहुत अपनी बीवी और अपनी फैमिली का होता है गोरा. हाँ, ये है गोरा. देखा है आपने भी ट्रैवल किया होगा, देखा है इतनी मोटी होती हैं और बच्चे पकड़े होते हैं, हैंडसम सा होता है, तमीज से. आप यूं भी कर रहे होते हो ना, तब भी आपको उसको नहीं होता, उसको नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, वो उन्हीं में गुम होता है. उसको मुसलमान और हमारे वाले शादी के फौरन बाद ही पागल हो जाते हैं. वो कहते हैं तू तो आगे, तू बैठ, हाय हाउ आर यू डार्लिंग. आप समझ रहे हो? तो नहीं देखते. वो टेम्प्ट करता होगा हमारे पाकिस्तानियों को, टेम्पटिंग होती होगी ना कि यार ये अब ये इतना खाना, वो क्या करते हैं, बिरयानी खा लेते हैं क्या? कौन? पाकिस्तानी कौम, टर्की कौम, और कौन वही है, ऐसे ही है. ठरक के आखिरी इंतहा में पहुंचे में. और मैंने ये भी सुना है कहते हुए कि ठीक है मैं कर लेता हूँ शादी, तुम करना चाहती हो ना, फिर ठीक है करते हैं. ये भी एक बार मैंने सुना है. फिर मैं आई और एक ही बार मैंने किसी को कहा था लेट्स गेट मैरिड. ठीक है, जब आगे से ना ये आया, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड हैं, वी वॉन्ट टू गेट मैरिड. आप समझ रहे हो? मैं घर आई, मैंने कहा यार ये क्या धमकी थी कि अच्छा शादी करो फिर बेटा तुझे बताता हूँ, तुझे बिठाता हूँ. यू गेट द थिन लाइन बिटवीन द, यू गेट इट, मजबूरी है कि ये मैंने क्या कर दिया, कि ये भीख मांगी है मैंने तो प्यार किया है, तो मैंने कहा चलो यार शादी. और प्यार का मकसद ही है, शादी है, यहाँ शादी है ना, यहाँ प्यार का मकसद लोगों ने कुछ और बना दिया. ये है बात. तो आपने अगर एक औरत होते हुए मैंने कह दिया और आप मुझे कह रहे अच्छा कर लो, तुमने करनी है ना करो, मैंने करनी है करो, फोन पे बात करनी है करो, मिलना है मिलो, निकाह के बंधन में बंधने के लिए ट्रैवलिंग करनी है, ट्रैवलिंग भी करो, डेट करनी है, इतने अच्छे तरीके से डेटिंग करवाएंगे आपको. ओहो, आपकी सोच है. जब पता चले लड़की को प्यार हो गया वो फोन ही नहीं उठाएंगे. और शादी नहीं, लड़की को प्यार हो ये भी एक्सेप्ट है. हाँ. लेकिन जब पता चला लड़की ने कह दिया शादी, अपने बाप को भेजो, माँ को भेजो, बस तो पापा माँ सॉरी, हाँ, उर्दू में बाप ही बोलेंगे. हाँ, फिर तो मिलेगा ही नहीं आपको कहीं. फिर तो नंबर कितने ज्यादा हो गए. आप ये तो देखो, इंस्टाग्राम तो खोलो यार. पहले तो लड़के हमारे बुरे होते थे, थोड़े ठरकी होते थे, अब तो लड़कियां भी ठरकी हो रही हैं. क्या कहें, सब सिस्टम ठरकों से भर गया है, समझ नहीं आती. क्रेडिट गोस टू इंस्टाग्राम, स्नैपचैट.
It goes to social media. السلام ہے نا, علیکم. اویلیبلٹی ہے بہت زیادہ ہر وقت. بہت زیادہ ہے. نہیں پہلے تو یہ ہوتا تو تھا بات نہیں کہ کر رہی سوک. ہاں پہلے یہ ہوتا تھا لڑکیوں کے لیے بڑی لڑکے ہوتے تھے, اب تو لڑکوں کے لیے بھی لڑکیاں سب اویلیبل ہے ہر جگہ. میں اب اپنے بھائی کے پاس تھی لنڈن میں کہہ رہی ہوں یار یہ کتنا شریف ہے میرا بھائی چھوٹا. ہم آگے چل رہے ہیں کیا ان لوگوں سے؟ ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں اس سینس میں. اچھا اس سینس میں, ٹرکی سینس میں آگے ہیں. ٹرکی سینس میں تو بہت آگے ہیں. لنڈن میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, ہی از ان ہز لیٹ 20s, پارٹی نہیں کر سکتا, باہر نہیں جا سکتا. اس نے اپنی یونیورسٹی کے لیے اٹھنا ہوتا ہے نا 6 بجے صبح, وہ سو جاتا ہے 10 بجے. ہماری قوم جو ہے نا وہ پوری رات کو فون کان میں لگا کے, اور صبح پھر وہ یونیورسٹی بھی جائیں گے. ہاں صبح کیا یونیورسٹی جائیں گے, صبح بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, یوں بیٹھ کے دیکھ رہے کچھ بھی نہیں کریں گے. ان کو سمجھ نہیں آتی یونیورسٹی میں ہو کیا رہا ہے, سن ہوتے ہیں, کچھ سن ہوتے ہیں, کوئی لڑکی نظر آ جائے تو آنکھیں کھل اچھا جائیں. پھر کھل جائیں گی آنکھیں کہ اب ایک مشن نیا ملا ہے. ہاں لیکن ہم میں نہیں ہے, وہ باہر ہے, یہاں پہ نہیں ہے. کچھ بننے کی, کچھ کرنے کی وہ چائے ختم ہو گئی ہے یہاں پہ, کیونکہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے. قصور نہیں ہے ہماری عوام کا بھی قصور نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ شاید ہمیں سوشل میڈیا کا جمپ 3-4 سالوں میں نیا ملا ہے, اس لیے ذرا قوم پاگل ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہو جائے گی, میچور ہو جائے گی یار, بس کرے گی. دیکھیں یہ جمپ تو پوری دنیا میں ایک ساتھ ہی نیا آیا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے ہم ترسے بیٹھے ہوتے نا, ہم تو بہت ہی ترسے بیٹھے جیسے ہی ملا انہوں نے کنڈے ڈال دو یہاں جو آیا. اور ایک تو کنفیوژن یہ ہے کہ سمجھ یہ بھی نہیں آتی ہے کہ ایک طرف کٹرینہ کیف نظر آ گئی, ایک طرف میں نظر آ گئی, ٹھیک ہے. اس نے پہنی ہوئی ہے شارٹس, میں نے پہنے ہوئے شلوار قمیض. میرے شلوار قمیض والی پکچر پہ 900 لائکس بھی نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. اور میں نے وہی شارٹس, حالانکہ نیچے میں نے اسٹاکنگس 10,000 لائکس آ جائیں گے. ایسی کیوں؟ بس وہ آنکھیں ٹھنڈی کر دیتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, دیکھا آپ نے اچھا کام کیا ہے, تھینک یو سو مچ فار اس. کیوں آپ اتنے زیادہ لائکس دے رہے ہو میرے ایسی پکچرس پہ, اور اس پہ آپ یہ کر رہے ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ عرب کنٹریز کی بات کرتے ہیں نا, آپ حجاب کرتے ہیں, آپ ان کے ہوسٹ کو دیکھتے ہو, وہاں پہ ایک پورا کلچر ہے. اسلامک کنٹری ہے لیکن ایک کلچر ہے کہ وہ سر ڈھک کے رکھتے ہیں, چاہے ان کے ایکٹرز ہوں, ایکٹریسز ہوں, جو بھی ہوں. یہاں پہ ایک مکسڈ کلچر ہے, ٹھیک ہے, ایک کنفیوزڈ کلچر ہے نا. آپ سمجھ رہے ہو, ہم جینس بھی پہنیں گے, ہم فراکس بھی پہنیں گے, ہم ڈراموں میں بھی نہیں آ سکتے سر ڈھک کے, ٹھیک ہے. اگر میں آج یہ فیصلہ کروں کہ میں حجاب کرنے لگ جاؤں تو میرا ایکٹنگ کریئر تو گیا, مجھے پھر اتارنا پڑے گا کسی بھی کیریکٹر کے لیے. وہ میرے لیے دکھ کی بات ہوگی. شاید میں اندر سے شاید میں اندر سے چاہتی ہوں کہ میں پہن کے رکھوں, لیکن کریئر اور ایکٹنگ الاؤ نہیں کر رہی. آپ نہیں الاؤ کر رہی, پھر آپ کیا کرو گے؟ چلے لوگوں نے کیا اپنا گھر نہیں چلانا, پھر آپ انہی ایکٹریسز کو برا کہتے ہو کہ شرم نہیں آتی ہے, بے غیرت ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی ہے, دیکھتے بھی تم لوگ ہی ہو. پھر ان کو پھر پیسہ تم لوگ تو نہیں کھلا رہے, وہ تو اپنا پورا گھر چلا رہی ہیں. کس طرح چلا رہی ہیں, کیا مجبوری ہے, ان کو پتہ ہے. دل سے وہ بھی اللہ کو چاہتے ہیں, ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ, ہم بھی مسلمان ہیں. سر نہیں ڈھکتے تو کسی مجبوری سے نہیں ڈھکتے ہوں گے نا, ورنہ کس کو نہیں چاہیے کہ وہ ایک اسٹیبل گھر میں بیٹھے, اس کا بھی ایک میاں ہو, پیار کرے, بچے ہوں, ایک اچھی فیملی. کون نہیں چاہتا, کون عورت چاہتی ہے آج کہ وہ گھر سے نکل کے کام کرے؟ آپ مجھے بتا دیں ہاتھ کھڑا کر کے, اگر اسٹیبلٹی نہ ہو اس کے پیچھے, کوئی نہیں چاہے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں, دل سے کوئی نہیں چاہے گی. مجبوری میں جاتے ہیں لوگ باہر, خاص طور پہ خواتین. اور جو کچھ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ ہر جگہ, ہر انڈسٹری میں, یہ جو پاکستانی عورتوں میں آج یہ مردانگی اور وہ چیز آ گئی ہے نا, ایک مسکلینٹی آ گئی ہے ہم عورتوں میں, اسپیشلی لڑکیوں میں, وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ بدماش بن کے پھرنا پڑتا ہے. ٹھرکی مردوں کی وجہ سے آئی ہے, میں تو کہتا ہوں. یہ نے اچھا کیا, ٹھڑک کی تاکہ آپ لوگ ذرا اسٹرانگ ہو گئے, ورنہ شاید اسٹرانگ بھی ہم نہیں ہوتے. بالکل, ہم ایسے ہی رہتے ہیں. مجھے یاد ہے دبئی میں ایک جگہ میں بیٹھی ہوئی, تو گوری میرے پیچھے بیٹھی ہوئی نا, میں نے کہا وائی آرنٹ یو گوئنگ, کہتی نو 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 دیر سو مینی بوائز ہیئر اینڈ یو فرام پاکستان. میں نے کہا تمہیں اور ان سارے بوائز کو بیچ کے میں آ جاؤں گی, میں پاکستانی عورت ہوں, تمہیں ابھی میرا پتہ نہیں. ہمارے مردوں کو جانتی نہیں ہماری کیسی ٹریننگ کی ہے ان لوگوں نے, ایسی ٹریننگ کس قسم کے ہمارے مرد ہیں, انہوں نے ٹریننگ کی ہماری گلی محلوں میں, راستوں میں, بسوں میں, گاڑیوں میں, بائکوں سے. تو بس نہیں چلتا, بائک آگے گاڑی اوپر مار دیں اور کھڑے ہو کے بولے آئی لو یو. ارے ابھی ہوا ہے یہ ایسے تھے. اچھا ان کو اپنی موتوں سے فکر نہیں ہے, قبر میں جا رہے ہوں گے سالے, یوں گردنیں ٹوٹ رہی ہیں, ٹھڑک کی آخری انتہا کے اوپر. مجھے تو یوگا میں بھی 20 سال میں نہیں ہوا کہ یوں میں ان کا بس نہیں چلتا تھا, یہ مر جائیں لیکن یہ ٹھڑک سے بس یہ ہے. ہم I'm sorry بھائیوں but this is a fact. نہیں وہ بھائی کہہ رہے ہیں, ہم ہے ہی ایسے, خود مانتے ہیں وہ لوگ سارے کے سارے. بھائی کہہ دو ذرا, بھائی کہہ دو. نہیں وہ مانتے نہیں ہے, کہہ دو. مانتے نہیں, قسم خدا کی زور لگا لیں بھائی کہنے میں, تم کہہ رہی ہو نا, تو میں کسی کا بھائی نہیں, بھائی میں ٹھیک ہے, چلا جا. یہ ہے یہاں کی. اچھا جی, جم میں جاتی ہیں, کھاتی اچھا ہے, کون سا جم جاتی ہیں ویسے قریب میں؟ مائی جم. سارے پہنچ جائیں گے, اب دیکھنا.
سارے جو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا ہے, نہیں مل جاتا ہے, پیسے تو مل جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, پیسے دو. مائی جملہ خود بیچارہ بیٹھا ہوا اس کا. میں بہت صبح میں جاتی ہوں تو وہ یہاں کی عوام نہیں اٹھتی تھی. قسم خدا کی آپ کیا بات کر رہی ہیں سیریسلی, اگر آپ سے پہلے نہ پہنچے ہوئے آپ بتائیں ٹائم, آپ بتائیں کیا سمجھا ان لڑکوں کو, آپ نے کیا سمجھا بھائی؟ 7:30 بجے صبح. یہ آپ کے فینس ہیں بھائی, یہ آپ کے لیے اگر جم نہ, اور جو پہنچا صرف آپ بتا دیں ان کو کہ جو پہنچا اس کو میں اس کو پھر دیکھ لوں گی میں اس کو دیکھ لوں گی. اب وہ دیکھنا کیسے ہو, آپ دیکھ لینا خود. اسکن ٹریٹمنٹ, سرجریز, اس کو لوگ اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں, حالانکہ ہم کر سکتے ہیں. اٹ از مائی فیوریٹ تھنگ ان دا ورلڈ. مطلب میں نے اپنا پہلا لائپوسکشن کرایا تھا, آئی ریمبر جب یہاں پہ ہوتے بھی نہیں تھے, اور میں نے گوگل کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں, کیا. میں I was probably 19, I got my first liposuction. ضرورت تھی اس وقت؟ نہیں. پھر کیوں, کیا ضرورت؟ شوق تھا کہ liposuction کیا ہوتا ہے. میں پکچر ابھی لگاؤں گا ویسے 19 کی, اگر کوئی بڑی ہوئی نا مجھے دکھانا. مجھے تو لگتا آپ کو ضرورت نہیں ہوگی ویسے. نہیں تھی, مجھے کبھی بھی نہیں تھی. کیا ضرورت تھی یار اپنے آپ کو کرنے کی, مطلب پتہ نہیں, کچھ دماغ کا مسئلہ ہوگا, یا آرمی کی وہ ٹریننگ جو ابا نے مجھے اسٹاپ واچ لگا کے گنے کھلوا کے بچپن میں تلواریں اور ہارس رائڈنگ وہ سب کچھ سکھا دیا, تو ایک بچے میں اگریشن آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک سچی بات بتاتی ہوں کہ وہ پین کدھر ہے جو اب مجھے نہیں مل رہی. سو پروبیبلی پھر میں نے سوچا اس بات پہ کہ کیوں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, جو آپ کا براٹ اپ ہوتا ہے, وہ پھر آتا ہے آپ کے اندر, وہ سب کچھ آتا ہے کہ درد سہنے کی چاہ آ جاتی ہے ایک. تو پرابلی دیٹس دا ریزن میرا پہلا لائپوسکشن کرایا تھا میں نے when I was 19. وہ شادی میں ہی ہوں گی میرے خیال آپ تو نا اس وقت. ہاں. اور اس کے علاوہ کچھ فیس پہ کچھ کروایا آپ نے؟ یا 5 بار ناک ہوئی ہے میری. 5 times I got my rhinoplasty. اچھا, میں نے بھی کروانی, کرتے کیا ہے بتائیں نا. پلیز مت کرانا, میں سب کو بولتی ہوں, کیونکہ میں نے جب پہلی بار کرایا یار خود آپ سارے مزے لے لیا, ہماری باری آئی تو آپ مت کرائیں. مزے نہیں ہے, 5 بار آپ کی ناک کھلے. ہاں 5 بار آپ کی کھلتی ہے کیا؟ Obviously. پہلی میری رائنوپلاسٹی ہوئی تھی بیکاز آئی ہیڈ افغان نوز. دیکھیں, شوق کسی کو نہیں ہوتا. میرا پہلا کمرشل تھا فیئر اینڈ لولی کا, ٹھیک ہے. آئی واز اراؤنڈ 17 years old. میری فیملی میں ہے دانتوں میں گیپ, یہ جو مڈونا کے بھی ہے نا. تو جب میری تصویریں گئیں تو اس وقت یہ تھا کہ جی یہ جو ہے پیاری ہے, ٹھیک ہے. جب فیئر اینڈ لولی کا میں نے وہ پکڑا یوں کیا تو میرے دانتوں میں گیپ. تو وہ اب میں نام نہیں لوں گی ان ڈائریکٹر کا, خیر اب تو پتہ نہیں ہوں گے. میں نے کاٹ, چوئنگم کس کے پاس ہے, چوئنگم کس کے پاس ہے. اسی وقت شروع ہو گیا وہ. میں نے کہا میرے پاس ہے, آپ ہی کے لیے چاہیے. میں نے کہا کیوں, بتایا کیوں نہیں کہ اس ماڈل کے دانت میں گیپ ہے. اینڈ آئی واز لائک ٹھک 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 ٹھک, میرے آنسو گرنے. آئی واز سو ہرٹ ایز اے کڈ. ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے تھا اسے یار. دیکھیں بولتے ہیں نا, اس کی نیڈ ہوگی, لیکن اگین پھر بھی اکیلے میں بات کر لیتے سب کے سامنے. تو پھر یہاں چوئنگم رکھی اور وہ شارٹ دیا. پھر اس کے بعد آئی گاٹ مائی ٹیتھ ڈن. پھر اس کے بعد ایک کمرشل تھا, پھر کہیں سے آواز آئی, بچے ہوتے ہیں نا آپ, مطلب اس طرح ہرٹ آواز آئی, اف اس کی ناک یہ وہ. حالانکہ نہیں, آج کی لڑکی ہوتی نا تو کھڑی ہو جاتی. What was your age اس وقت؟ I was around اس ٹائم تو when I got my یہ done I was probably 19. بری ناک ہے, hook nose, this and that. And I was like, I used to cry. And then my husband used to say کہ اتنا مت رو, یہ تمہاری کوئی مجبوری نہیں ہے, اگر تم نے کرانا ہے تو کرا لو. تو پھر میں نے کرایا, وہ خراب ہوئی. دوسری بار کرائی, ایلیفنٹ نوز ہو گئی. وہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے مسلز ہو جاتے ہیں, بیکاز پاکستان سے کرایا تھا. پھر نیو یارک گئی, باکسنگ کر رہی تھی, ناک پھٹ گئی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا مسئلے مسائل زندگی میں پھر اس رہے کے ہیں بعد یار. ابھی میں نے کرایا, تو اللہ کا واسطہ آپ سب سے میں کہتی ہوں نہیں کرائیں, کہ پیسے کی تو زیادتی ہے ہی, تو اپنے ساتھ خود بھی. اور جو تکلیف آپ کو برداشت تکلیف لی تھی آپ نے بہت, مینٹل فزیکل, بہت فزیکل تکلیف تھی. ڈاکٹر اس بار جب لاسٹ ٹائم ہو رہا تھا, یہ میری ناک بہت ہی پنچ ہو کے عجیب ہوئی تھی, تو میرے کارٹریج یہاں سے لے کے یہاں ڈالا تھا. ریکنسٹرکٹیو سرجری تھی یہ, رائنوپلاسٹی وہ فیشن والی نہیں تھی, ریکنسٹرکٹیو سرجری تھی. تو مجھے لوکل اینستھیزیا دیا ہوا تھا, تو میری ناک کہیں کھولی ہوئی تھی. تو ناک کھلی ہوئی اور مجھے آوازیں آ رہی ہیں کر 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 کر. تو میں نے کہا کیا میں اپنی شکل دیکھ سکتی ہوں؟ تو مجھے نرس نے کہا اگر اپنی شکل دیکھو گی تو مر جاؤ گی, تو اپنی شکل مت دیکھو. تو وہ پھر مہینوں لگتے ہیں آپ کو, یہ مینٹل ٹارچر. پٹیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں جب ہو جاتا ہے اس کے بعد, تو سارا پٹیاں وٹیاں لگی ہوتی ہے, تو اٹس اے مینٹل ٹارچر. آپ اتنا عرصے تو بندے کو لوگوں کے پاس ملنا جلنا ہی بند ہو جاتا ہوگا, جتنے عرصے تک ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, میں تو
ملی تھیں اس وقت بھی؟ میں چھپاتی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں چھپاتی؟ میں نہیں گھر میں بیٹھتی کہ نہیں میں جو مجھ سے جو پوچھتا ہے میں صاف بتاتی ہوں کہ ہاں بہن بھائی مطلب نہیں کروانا چاہیے، جس نے کروایا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کے ایکسپیرینس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل. مطلب خوبصورتی چکر میں انسان اور تکلیف بھی لے، مینٹل فزیکل، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں. آپ پتہ نہیں آپ خوبصورت رہیں نہ رہیں، یہ بھی پتہ نہیں. یہ بہت بڑی ایک چیز ہو سکتا ہو بھی جائیں. میری شکل بیچ میں بہت خراب ہو گئی تھی، اگر لوگ ابھی دیکھیں گے بیچ کے میرے ڈرامے، میں خود کو نہیں پہچانتی تھی، میں اتنی بری لگتی تھی. سو پلیز ڈونٹ گیٹ اٹ ڈن. اور اب تو بہت ہی فیشن چینج ہو گیا، اب تو دنیا چینج ہو گئی ہے. آپ کی ناک موٹی بھی ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. یہ اب ایسا نہیں ہے، بہت کچھ چینج آ گئی ہے. بہت پرانی بات آپ کر رہی ہیں، پرانی بات ہے 10-15 سال پہلے. اب تو ایسی باتیں کریں تو اس کو تو باڈی شیمنگ میں اور بکواس میں لے کے بالکل میں ممی ڈیڈی کر دیتی اگر اس وقت مجھے یہ وقت ہوتا اور مجھے کوئی کہتا میرے دانت کا. اب تو خیر آپ کو کوئی کہے گا تو آپ اس کو تارے دکھا دیں گے دن میں. میں تارے پہ لے جاؤں گی. ہاں لے جاؤں گی. تار رکھا ہوا اپنے گھر پہ، ہاں اس پہ جا کے جا کے اٹھا دوں گی.